بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا حسنین کے نانا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر اور رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، محدثین کرام اور ہر دور کے علماء کرام پر. حضرات سامعین، سورۃ اللیل کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان میں اللہ رب العزت انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری جو کوششیں اور محنتیں ہیں یا تمہارے جو اعمال ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس شخص نے اللہ کے راستے میں عطا کیا، خیرات کی، دیا اور وہ اللہ سے ڈر گیا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، نیکی کی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم ان قریب اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، لیکن وہ شخص کہ جس نے بخل سے کام لیا اور لاپرواہی اور بے پرواہی اختیار کی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیک بات کو، نیکی کے کام اور عمل کو جھٹلا دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو تنگی کے کام، مشکلات کے کام ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. یعنی اس کا مشکلات میں پڑنا بہت آسان ہو جائے گا، وہ کبھی بھی مشکلات میں جا سکتا ہے. حضرات سامعین، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو پہلے ہم نے پڑھی کہ جس کے متعلق فرمایا کہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل فرمائی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 غلاموں کو آزاد کروایا. یہ وہ غلام تھے کہ جن پر مشرکین مکہ بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، جنہیں بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوبصورت اور بہترین عمل کا، اور ساتھ ہی ایک قاعدہ اور قانون بھی اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نیکی کی تصدیق کرنا. اس سے پہلے کہ وہ شخص جو عطا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نیکی کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانی کو مزید آسان بنا کے اس کے لیے پیش کر دیتے ہیں. کشادگی کے رستے اس کے لیے ہم آسان کر دیتے ہیں، پھر نیکی اسے مشکل نہیں لگتی ہے. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے 2 رستے رکھے ہیں اور انسان کو بالکل آزاد اور مختار بنا کے اس پہ چھوڑ دیا.
کہ جو شخص چاہے تو اس رستے کو اختیار کر لے اور جس کی مرضی ہے تو اس رستے سے ہٹ کے دوسرے رستے پہ چل پڑے، لیکن اس رستے کی منزل جنت ہے اور اس کی منزل جہنم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کس منزل کو اختیار کرنا ہے، اور ایک عقل مند انسان لازماً جنت ہی کے رستے کو چنے گا اور اسی پر چلے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسے ہی سوالات کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں ایسا عمل بتائیے کہ جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے اور ہمیں جہنم سے دور کر دے۔ ایک حدیث رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، اور حضرات بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کا بڑا احسان ہے ہم پہ۔ وہ کیسے کہ انہوں نے بعض اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے کہ جن سوالات کی روشنی میں ہمارے لیے منزل آسان بن گئی ہے۔ یعنی انہوں نے بارہا کئی مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کبھی کوئی سوال کیا، کبھی کوئی سوال کیا، اور وہ سوالات، ان کے جوابات ہمارے لیے ایک درس اور سبق بن گئے اور شریعت بن گئے اور ایک رستہ بن گئے کہ ہم ان پہ چل کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں ہیں۔ ان کے بارے میں ایک اور بھی روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا کہ اے معاذ، میں تمہیں اپنا سفیر بنا کے، میں تمہیں ایمبیسڈر آف اسلام بنا کے بھیج رہا ہوں، سفیر اسلام کی حیثیت سے تم یمن جا رہے ہو، اور یمن میں ابھی نیا اسلام آیا ہے کہ وہاں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا ہے، اور تم ان لوگوں کی تربیت کے لیے بھیجے جا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کسی بات کا اگر فیصلہ کرنا پڑا، تمہیں اگر لوگوں کو کوئی بات سمجھانا پڑی تو کس طرح سے کرو گے؟ تو فرمانے لگے حضور، میں اللہ کی کتاب سے دیکھوں گا، میں کتاب اللہ میں یعنی قرآن میں تلاش کروں گا اس مسئلے کا حل اور یمن کے لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ نے پوچھا اگر معاذ تمہیں وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ معاذ کہنے لگے حضور، پھر میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث رسول میں تلاش کروں گا اور اس سے مسئلہ بتاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہیں وہ ایک نیا مسئلہ جو نہ قرآن میں نہ ملا تو حدیث میں بھی اگر نہ ملا تو پھر کیا کہو گے؟ تو کہنے لگے حضور، اجتہد برأیی، میں وہاں اجتہاد کروں گا، میں اس مسئلے کی نظیر اور مثال قرآن اور حدیث میں تلاش کروں گا، اور علتوں اور اسباب کی بنیاد پہ میں وہی حکم اس مسئلے کے اوپر لگاؤں گا جو اس جیسا مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود تھا، اس پر جو حکم نازل ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس سفر میں صبح کے وقت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گیا، اور ساتھ ہو کر پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا ہے کہ میں نے پوچھا آپ سے کہ اللہ کے نبی اخبرنی بعمل
یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، یعنی جس عمل کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں، اور ایسا عمل ہو وہ کہ جس کی وجہ سے میں جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کہ تو نے تو لقد سألت عظیما، ایک بڑی بات پوچھ لی ہے، تو نے کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں پوچھا، تو نے ایک بڑا مسئلہ پوچھا ہے، ایک بڑی بات جو ہے وہ تو نے پوچھی ہے، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، یہ اتنا بھی مشکل نہیں، ہاں جس کے لیے اللہ اسے آسان کر دے اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تجھے جنت میں داخل کر دے گی اور جہنم سے دور کر دے گی۔ تو میں اور آپ بھی سمجھتے جائیں اور ساتھ ہی اس پر ہمارا عمل بھی ہو، تاکہ وہ چیز جو ہمیں جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلی بات تو یہ سن لو کہ تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اس کے بعد وَتُقِيمِ الصَّلَاةَ، تو نے نماز قائم کرنی ہے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ یہ اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے تو جنت میں چلا جائے گا اور جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، حضور نے کہا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو خیر کے دروازے ہیں؟ جیسے ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے، مسجد کے دروازے سے انسان اندر آتا ہے، گھر کے دروازے سے انسان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز، ایسے دروازے نہ بتاؤں جو خیر کے دروازے ہیں، بھلائی کے دروازے ہیں، نیکی کے دروازے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے، ایک شیلڈ ہے جو تمہارے سامنے آ جائے گی، جس سے تم برائی سے رک جاؤ گے۔ اور فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارَ الْمَاءَ، اور صدقہ انسان کے گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے کہ جس طرح سے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، اس طرح سے صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ اگر تم سے کوئی برائی اور غلطی ہو جائے فوراً سے نیکی کرو، اور نیکی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ وہ صدقہ تمہاری اس برائی کو مٹا دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، خیر کے دروازے، نیکی کے دروازے اور قیمتی راہیں انسان کا رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، آدھی رات کے وقت اٹھ جانا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو منانا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت بھی کی قرآن کی اس آیت کی کہ اللہ کے وہ جو نیک بندے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، کہ وہ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ کر لیتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ایسے بندے خیر والے ہیں، اہل الخیر، خوش قسمت لوگ، بھلائی والے، خیر والے، نیکی والے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ہر چیز کی اصل نہ بتاؤں؟ یعنی دین کی جو اصل بنیاد ہے اور دین کا جو ستون ہے اور دین کی جو چوٹی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب چیزیں ہیں جہاد کے اندر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے آخری فقرہ جو اس حدیث کا فرمایا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تمہیں حاصل ہو سکتی ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاہر اور پاکیزہ زبان کو پکڑا اور آپ نے فرمایا تکف علیک لسانک، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو گے تو ہر چیز تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اینڈ بات بتا دی، آخری جملہ کہ اس زبان کو کنٹرول کر لو، یہ جو ساری خیر کی باتیں، نیکی کی باتیں، جنت میں لے جانے کی باتیں، جہنم سے دور کرنے کی باتیں، یہ سب چیزیں اس وقت حاصل ہوں گی جب تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو گے۔ حضرات، زبان اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، زبان اللہ نے عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اب یہ نعمت کرتی کیا ہے؟ دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو باہر نکالتی ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی چیز اور بات ہے وہ ایک خیال کی صورت میں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر اس بات کو باہر نکالنا، اپنے مافی الضمیر کی ترجمانی کرنا اس زبان کا کام ہے۔ نیکی بھی اسی سے صادر ہوتی ہے، برائی بھی اسی سے صادر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء اس زبان کے سامنے ایک ریکویسٹ رکھتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں، ایک گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو استقمنا، ہم بھی ٹھیک رہیں گے، وَإِنْ اعوجتا اعوجنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے۔ انسان اپنی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مار کھاتا ہے، اور بعض ایسی کڑوی باتیں انسان اس زبان سے کہہ جاتا ہے تو عرب کے ہاں ضرب المثل ہے کہ رب حرب شبت من لفظت، کہ بعض بہت بڑی بڑی جنگیں صرف اس زبان کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ بڑی بڑی لڑائیوں کا جو اگر آغاز دیکھا جائے، اس کی وجہ اور سبب نکالا جائے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جملہ یہ کہا تھا تو جنگ شروع ہوئی، فلاں آدمی کے اس فکرے کی کاٹ نے لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ عضو جو انسانی عضو ہے یہ کوئی معمولی درجے کا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضرب المثل ہے کہ بعض اوقات زبان کی وجہ سے رب کلمۃ سلبت نعمۃ، بہت ساری ملی ہوئی نعمتیں چھن جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بعض اوقات کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ بعض اوقات کلمہ شکر الحمدللہ انسان نکالتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کی کبریائی، اس کی بزرگی، برتری، اس کے کرم نوازیوں کو دیکھ کے بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کو بڑا ہی پسند ہوتا ہے۔
اور اللہ اس کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور وہ جملہ اور وہ کلمہ اس کو جنت کی طرف لے کے جانا شروع کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات بے دھیانی میں، ناسمجھی میں، یعنی غور و فکر کیے بغیر ہی انسان کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکلتے ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، انسان پرواہ نہیں کرتا۔ کلمہ کفر تک بھی لوگوں کو ہم نے کہتے سنا ہے۔ معاذ اللہ، کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو تو یہ اکثر آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ یہ تو ظلم ہو گیا۔ معاذ اللہ، مارنے والا کون ہے؟ اس کو موت دینے والا کون ہے؟ زندگی کا مالک اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ ظالم نہیں ہو سکتا، اللہ تو عدل والا ہے۔ تو چاہے 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی فوت ہو گیا تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ایسے کلمات کفر جو ہیں، بعض اوقات لوگوں سے پوچھا جائے تو اللہ کا دیا سب کچھ ہونے کے باوجود نہ شکری کے جملے۔ اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے کیا نہیں دیا؟ اپنے پیروں پہ چلتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، بولتا ہے، دل تیرا دھڑکتا ہے، ہاتھ تیرے چلتے ہیں، ہر چیز تو میں نے تجھے دے رکھی ہے، پھر بھی تو نے کلمہ کفر کہہ کے مجھے ناراض کر دیا۔ تو ایسا کلمہ بھی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ یہ جو انسانی زبان ہے ایک ایسا حصہ ہے جسم کا کہ جسے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور ساری نیکیوں کا دار و مدار ہی اسی زبان کے اوپر ہے۔ پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تفارق الدنیا وَلِسَانُكَ رَتْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ تم اس دنیا سے جا رہے ہو اگلے جہاں کی طرف، اور زبان تمہاری پہ اللہ کا ذکر ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اکثر اس زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، ورنہ لوگوں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں جو باتیں کرتے رہے، موت کے وقت بھی وہی باتیں ان کی زبان پہ تھی، چاہے وہ کسی کاروباری معاملات سے ہوتی یا دنیاوی تعلق کی باتیں تھی یا اللہ کی یاد کی باتیں تھی، وہی ان کی زبان پہ تھی۔ تو بعض اوقات ایک کلمہ بھی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ یہاں مورخین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو اس کی بڑی اچھی وضاحت کرتا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور اس نے اپنا دسترخوان کھول رکھا ہے ہر خاص و عام کے لیے کہ جو چاہے آئے اور میرے دسترخوان سے کھانا کھائے اور چلا جائے۔ ایک بدو آیا صحرا سے اور وہ کھانے لگا، اور کھانے کس طرح سے لگا کہ کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی وہاں سے اٹھاتا ہے، کبھی وہاں سے اٹھاتا ہے۔ ہر کاروں نے پوچھا، اس سلیمان بن عبد الملک کے کارندوں نے پوچھا کہ اپنے سامنے سے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا اور اسے آئندہ کھانے سے محروم کر گیا۔ اس نے کہا سامنے کچھ ہوگا تو کھاؤں گا۔ سلیمان کو بہت برا لگا کہ اتنی چیزیں پڑی ہیں اس کے باوجود بھی کیا جملہ کہتا ہے؟ کہا آئندہ اس کو دسترخوان کے قریب بھی نہیں آنے دینا۔ اور اسی طرح سے ایک اور بدو، وہ بھی یوں ہی کر رہا ہے، کبھی یہاں سے کھا رہا ہے، کبھی وہاں سے کھا رہا ہے، کبھی وہاں سے کھا رہا ہے۔ جیسے انسان کسی باغ میں چلا جائے تو اسے پھالی جلدی پسند نہیں آتا، تو اس سے بھی پوچھا سلیمان نے، اس کے کارندوں نے کہ بھئی اپنے سامنے سے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اس نے کہا جب سامنے اتنی چیزیں موجود ہوں تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہاں سے کھاؤں یا یہاں سے کھاؤں، یعنی فکرہ دیکھیے۔ اور سلیمان کو بہت پسند آیا اس کا فکرہ،
اور نہ صرف یہ کہ اسے دوبارہ بھی بلایا گیا بلکہ اسے بہت سے انعامات سے نوازا گیا۔ ایک جملے سے بعض اوقات لڑائی شروع ہوتی ہے۔ یہ زبان کا جادو ہے، یہ زبان کا ایک حسن ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہے کہ اسے کس طرح استعمال کرنا ہے آپ نے۔ اور یہ اس کی خوبصورتی میں جو ایک سب سے اہم ترین بات ہے کہ اس سے نکلنے والے الفاظ ہمیشہ نرم ہونے چاہیے۔ آپ بات کس سے کر رہے ہو؟ چاہے فرعون سے کر رہے ہو، آپ کا مخاطب چاہے اللہ کا سب سے بڑا دشمن کیوں نہ ہو، تب بھی زبان سے الفاظ انتہائی نرم نکلیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو حکم دیا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہے، بڑا ظالم ہے، خود خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس نے بچوں کو ذبح کر دیتا ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں کی زندگی اس نے اجیرن بنا رکھی ہے، جاؤ اس کو دعوت تبلیغ دو، لیکن سنو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، لہجہ نرم رکھنا، الفاظ مناسب استعمال کرنا، زبان میں شیرینی پیدا کرنا، شاید نصیحت پکڑ جائے، شاید میرا باغی میرا بندہ بن جائے۔ تو اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا اپنے سب سے بڑے ظالم اور فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن حکم کیا دیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرم گوئی سے کام لینا ہے، یعنی تمہاری کلام میں، تمہاری بات میں نرمی ہونی چاہیے۔ اور یہ نرمی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کے اللہ نے بھری تھی۔ قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے بہت نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ جو آپ کے آس پاس جھمگٹا لگا ہوا ہے یہ سارے منتشر ہو جاتے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب کلام اور گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا ہے، مناسب گفتگو، جہاں بات کرنا ضروری ہے وہاں بات کی جائے، اور جہاں آپ کے بات کرنے سے بہتر آپ کا خاموش رہنا ہے وہاں الفاظ کا استعمال الفاظ کو ضائع کر دیتا ہے۔ لہذا پہلے سوچئے اور پھر بولیے۔ تو یہی حکمت اور دانائی ہے، ورنہ خاموش رہیے۔ اور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چپ 100 کو ہرا دیتی، ورنہ انسان آگے سے ترکی بترکی جواب دینا شروع کر دے تو معاملات بگڑ جایا کرتے ہیں، خراب ہو جایا کرتے ہیں۔ اور ہر انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور ہر انسان کو اپنی حیثیت میں رہ کر بولنا چاہیے۔ آپ جس عہدے پہ فائز ہیں، جس مرتبے پر ہیں، کم از کم اس کا خیال کرتے ہوئے اپنی زبان سے الفاظ نکالیے۔ اور اگر آپ اچھے الفاظ نکال نہیں سکتے تو خاموش رہیے، اسی کے اندر نجات ہے۔ آپ نے فرمایا یہ حکمت ہے، لیکن وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس حکمت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ تم میں سے جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ تم میں سے جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت اور اس کا اکرام کرے۔ یہ اسلام ہے، اور یہ اسلامی معاشرے کا حسن اور اس کی خوبصورتی ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بارہا سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں کہ ایک دن سواری پہ سوار ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا الا ولا یحلف احدکم بالآباء، تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ اٹھائے، جس کو قسم اٹھانی ہے فلیحلف باللہ او لیصمت، قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی اٹھاؤ یا پھر خاموش رہو، یعنی غیر اللہ کی قسم بھی نہیں اٹھانی، اور اگر کسی موقع پہ قسم اٹھانی پڑ جائے تو پھر خاموشی اختیار کرو، صرف اللہ کی قسم اٹھاؤ، اگر نہیں تو پھر کیا ہے، خاموش رہو۔ اس لیے کہ خاموشی ایک بہت بڑی دانائی ہے، اور اس زبان سے جو بھی نکلے وہ حق اور سچ پر مبنی ہونا چاہیے۔ آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ حضرات سامعین، ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتار کو بہتر بنائیں۔ جس طرح سے کردار کی بہتری ضروری ہے، اسی طرح سے گفتار یعنی ہماری کلام اور ہماری گفتگو بھی بہتر ہونی چاہیے۔ کوئی ایک جملہ بھی ہمارا ایسا نہ ہو کہ جو کسی کے دل کے اندر زخم کر کے چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان کے الفاظ اور زخم جو ہیں یہ تیروں اور تلواروں کے زخموں سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ وہ زخم تو مندمل ہو سکتے ہیں لیکن زبان کے زخم مندمل نہیں ہوتے۔ بولنے سے پہلے سوچیں کہ اللہ تو اس کلمے سے ناراض نہیں ہوگا، کسی بھائی کے دل میں یہ بات بری تو نہیں لگے گی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ میڈیا کا دور اور خصوصاً سوشل میڈیا کا دور، ہر انسان بول رہا ہے اور ہر بات بول رہا ہے بغیر غور و فکر کیے، بغیر سوچے سمجھے کہ میری اس بات کا مقصد کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن اس بات میں ہے، انسان اس کے اسلام کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، ہر وہ چیز جو بے معنی، بے مقصد اور فضول ہو اسے چھوڑ دیا جائے، اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور زندگی ہے کتنی بڑی سی، چھوٹی سی تو زندگی ہے، تو انسان اگر اس زندگی کو بھی فضول گوئی کے اندر گزار دے تو پھر انسان کے اس زندہ رہنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ جب بھی کوشش کریں ہم زبان سے وہی کلمے نکالیں جو کلمے اللہ کو بھی پسند آئیں
اور اللہ کی مخلوق کو بھی پسند آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔